بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرف ہو جائیں ذرا، اس طرف ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور جنات کی جو پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک صفت ہے جس کا نام شیطان ہے. شیطان کسی چیز کا نام نہیں بلکہ ایک صفت کا نام ہے، اور یہ صفت انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور جنات میں بھی پائی جاتی ہے. شیطان کا جو لغوی اعتبار سے جو اس کا جو مفہوم ہے وہ شرارت، فساد، مکر، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے معاملات پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے زمین اور اہل زمین کے درمیان ہمیشہ فساد بنا رہے. کوئی اتار کے میڈم کو بٹھانا کی طرف زیادہ خراب ہے. کوئی آپ میں سے نیچے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آگاہ رہنے کے لیے ہمیشہ جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی ان کی پیدائش کا، ان کی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ تمہیں اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جہاں آپ انسانوں اور جنوں دونوں کو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے خلاف جاتے ہوئے دیکھیں گے، وہاں پہ آپ فساد فی الارض یا فساد فی بین الناس، لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز فطرت کے خلاف ہوگی وہاں پہ نقصان ہوگا. فطرت کے خلاف جو بھی چیز بنی یا بنائی گئی اس میں انسان نے دھوکہ کھایا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس، پہلے جنوں کو یہ مخاطب کیا گیا کہ کیوں اللہ نے پیدا کیا، الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کہیں بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا یا کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں نے زمین میں اس لیے پیدا کیا کہ تم جا کے رزق تلاش کرو، روزی روٹی کھاؤ، روزی روٹی کا اہتمام کرو. کہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی وہاں پہ جا کے زمین میں جا کے تم نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے خاندانی حسب اور نسب کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے درمیان، دنیا کے درمیان پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو چودھری ثابت کرنے کے لیے دنیا کی طاقت لگا دینی ہے. کہیں یہ نہیں کہا، صرف ایک حکم ہے الا لیعبدون، کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو. عبادت ہر انسان کی اور ہر جن کی ایک فطرت ہے. ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں؟ فارمیلٹی، ایک عادت، خاندانی رسم و رواج. خاندانی اعتبار سے جو ہمارے خاندان نے اعمال کیے، کام کیے، وہی ہم کرتے ہیں.
ہم اپنے دین اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنی عقل کا استعمال کم اور دوسروں کے اعمال کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں. کہ باپ کو دیکھا کہ وہ قبر پر کھڑا ہے دعا کر رہا ہے تو میں بھی ضرور کروں گا. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن باپ سے کبھی سوال نہیں کیا کہ ابو جان آپ یہ قبر پہ کھڑے ہیں تو یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ انسان جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی حکم کے تابع ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایسا کہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو مجھے چھوٹ ہے، میں نہ بھی عمل کروں تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا. تو ہم بنیادی طور پہ ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی حکم کی ہمیں ضرورت رہتی کہ ہم حکم کو بجا لانے والے بنیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں کوئی بھی انسان، تو وہ عبادت کہلاتا ہے. اور جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ عبادت کا الٹ ہے. آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے. آپ مرضی کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ رسم و رواج ہے. آپ اپنے رسم و رواج کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور جو عبادت ہے اس پر آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے بڑی بنیادی بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ تمہارا زندہ رہنے کا جو اور دنیا میں آ کے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کا جو مقصد ہے، اے جن اور انس، یا معشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انسانوں اور جنات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ یہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اگر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ یا معشر الجن والانس یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، یعنی کہیں کہا کہ تم جنات تم انسانوں سے زیادہ ہو، کہیں کہا کہ اے جنات اور انسان کی جماعت، کہیں کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی مخلوق ایسی ضرور ہمارے ساتھ اٹیچ کی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا وجود ہے. بہت سارے لوگ جنات کا انکار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جنات کے وجود کو اپنے دماغ سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ ان کا دماغ کہہ رہا ہے. جب دماغ کی بات سنیں گے تو آپ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو انکار کر دیں گے، اور جب آپ اللہ رب العزت کی وحی کی بات کو سنیں گے، وحی کو سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پہ جنات کا، بے شمار جگہ پہ ان کے کاموں کا، ان کی حرکتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ہمارے ساتھ کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں، فرشتے بھی موجود تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے. فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنے سارے تو نے انسان دنیا میں پیدا کر دینے ہیں، اللہ یہ تو زمین میں فساد پیدا کریں گے. تو یہ شیطان اور انسان کی، یعنی جن اور انسانوں کی جو لڑائی ہے، یہ اسی وقت شروع ہو گئی جب آدم علیہ السلام کے لیے یہ حکم آیا کہ تم جو ہے نا، یعنی فرشتوں سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتہ تھا. وہ فرشتہ نہیں تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربه، وہ جن تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے اس نے فسق یعنی نافرمانی کھلا اس نے کہا نہیں کرتا سجدہ. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرے انکار کا نتیجہ کیا نکلنا ہے.
اس کے باوجود وہ ڈھٹائی کے ساتھ کسی بات کو آپ کے سامنے انکار کر دے، وہ فاسق ہوتا ہے، فسق ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ممکن ہے مجھے مار دیا جائے، ممکن ہے اس کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے، لوگ میرے اوپر طرح طرح کی باتیں کریں، اس کو نتائج کا پتہ ہے، اس کے باوجود حکمت کو نہیں اختیار کرتا اور وہ حکم سے نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ فاسق ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ دن اور آج کا دن جنات اور انسانوں کی جو لڑائی ہے، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے ذریعے سے آزمایا، ہم آزمائش میں مبتلا ہوئے، مختلف مسائل میں پڑے، مختلف معاملات میں پڑے، ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یا کیا کچھ ہوگا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تم نے ان کے شر اور ان کے فتنے سے کس طریقے سے بچنا ہے، کس انداز میں تمہیں بچنا چاہیے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات، احکامات، حدیث، سنت، ان چیزوں کو ترک کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے اوپر بالکل غالب آئیں گی۔ جب ہمیں نہیں پتا کہ واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے، ہم نہیں پڑھتے، باہر آنے کی دعا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، جو ضیوف یعنی آپ کسی کے پاس کھانا کھا رہے ہیں، جس نے آپ کی مہمان نوازی کی، آپ نے اس کو کیا دعا دینی، سفر میں ہم نے کیا دعا پڑھنی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں کس انداز میں دینا ہے، صبح و شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں۔ جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو شیاطین تو یہ 100% جنات یعنی جو ابلیس کے ساتھی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارے جن جو ہے نا وہ ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں۔ اگر انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یقیناً ان میں بھی وہ افراد، وہ جن موجود ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، ان میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صحیح معنوں میں اور صحیح انداز میں اللہ کے سامنے بجاوری کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی جو ہے وہ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے ہیں۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں بنا دی، ایک قوت ہے حق کی اور ایک ہے باطل کی، ایک حق اور ایک باطل۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب ہمیں یہ چیز معلوم پڑ جائے، اس چیز کا یقین ہو جائے کہ 2 قوتیں ہیں، پھر اپنے ذہن، اذہان اور قلوب کے ساتھ ایک قوت کی طرف آپ کو رخ کرنا ہے، یا وہ حق کی طرف ہے یا وہ باطل کی طرف ہے۔ آپ نے اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے تو حق کی طرف ہوں گے، اعمال باطلہ کو اختیار کریں گے یعنی باطل اور کفر والے کاموں کو اختیار کریں گے تو کس طرف جائیں گے؟ باطل کی طرف جائیں گے۔ تو 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دی، تقسیم کر دی اللہ نے۔ اب یہاں پہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یا اللہ جو تو نے ہدایت اتاری ہے اس ہدایت میں سے ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جب ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھولے گا، شیاطین کے خلاف ہماری جو قوت ہے اللہ اس کو مضبوط کرے گا۔ یعنی جنات، وہ جنات جو انسانوں پر ابتلا بن کر، مصیبت بن کر نازل ہوئے اور ان کو تکلیف میں دوچار کیا، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑوائے گا۔ تو یہ سارا جو ایک پروسیس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ صرف علاج کریں، قرآن سنیں، دم کریں، دم کروائیں اور چلے جائیں، بالکل ایسا نہیں۔ اس سے پہلے جو بنیاد ہے وہ آپ کی سمجھنا ہے کہ میں علاج کیوں کر رہا ہوں، میرے علاج کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ سردی سے بچنے کے لیے ہم بالکل کوٹ پہنتے ہیں اور جرسیاں پہنتے ہیں اور جرابیں اور جو ہے نا وہ گلوز پہنتے ہیں، دستانے پہنے اور اپنے آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا۔ کیوں؟ کہ سردی کا ہمیں پتہ ہے، بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ سردی سے میں بیمار ہو جاؤں گا،
مجھے نزلہ ہوگا، مجھے زکام ہوگا، بخار ہوگا، کئی سارے معاملات میرے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس لیے سردی کی شدت سے پہلے پہلے میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شیاطین اور جنات، اب ہمارے پاس، میرے پاس اکثر وہ لوگ آئے، اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے سر سے پانی گزر چکا ہے، یعنی بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور مسائل ہی مسائل ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس بات میں لگا دی کہ بھئی ہمیں کبھی کوئی تعویذ لے لیا، کبھی کوئی گنڈا لے لیا، کبھی کوئی فلاں چیز، کبھی کوئی کڑا، کوئی چھلا، کچھ سب کچھ لے لیا انہوں نے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ علاج سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ احتیاط۔ احتیاط ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے سارے معاملات درست ہیں۔ احتیاط نہیں ہے تو علاج میں اتنا ہی ٹائم زیادہ لگے گا۔ علاج نہیں ہے جی، یہ خاص طور پہ یہ آپ کے لیے میں پورا ذہن بنا کے آیا ہوا تھا آج، کہ اگر علاج آپ کر رہے ہیں، علاج سے پہلے بیمار ہونے کی جو کیفیات ہے ان پر تو غور کریں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے بعد اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ شر ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا شر ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہمیں محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، قرآن ہماری زندگی کا معمول نہیں ہے، نمازیں ہماری زندگی کا معمول، میں نے پہلے کہا ہے، عبادت یا عادت، دونوں چیزوں میں سے ایک کو اختیار کریں، یا عادت بنائیں یا عبادت کریں۔ عبادت میں سکون ہے، عادت میں سکون نہیں ہے۔ آپ عادت کے طور پہ نماز، کہ ہمیں نمازوں میں کیوں سکون نہیں ملتا، وجہ آپ کو پتا ہے؟ عادت ہے۔ زور کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھو جلدی کرو، عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو جلدی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا مسجد میں لوگ نکلتے ہیں، نماز سلام پھیرا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جناب پیچھے صفیں خالی ہوتی ہیں، جتنے مقتدی ہوتے سارے باہر، اور رہ کون جاتے ہیں؟ جو بزرگ ہیں، بابے ہیں، وہ بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دل نہیں لگتا مساجد میں، میرے سمیت۔ اور اس بات کو سمجھ لینا اللہ کی قسم ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، کیونکہ ہم عبادت کو عبادت نہیں عادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح رقیہ سے پہلے ہمارا 10-20 منٹ کا یہ جو درس ہے، اصلاحی درس، وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ذہن بنا کے آئیے گا، تاکہ اگر میں نے 20 باتیں کی ہیں تو ان میں سے ایک تو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ فجزاکم اللہ خیر۔